تو زندگی میں آپ یقیناً کوئی نہ کوئی مقام پا لیں گے، چاہے مجازی طور پہ پانا چاہیں، چاہے اللہ کے لیے پانا چاہیں، دونوں صورتوں میں یہ ممکن ہے۔ لیکن جب آرزو حباب کی سی ہوگی تو جستجو کو عروج دینا ممکن نہیں ہوگا۔ آرزو کے بلبلے پھوٹتے رہیں گے اور آپ ساری زندگی بیٹھ کر نئی نئی آرزویں پالتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ آگہی حامل و حصول طہر، آگہی حامل و حصول طہر، آگہی جو شراب کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا کہ وہاں تمہیں شراب الطہور ملے گی، وہ شراب بھی ہوگی لیکن وہ طہارت والی شراب ہوگی، اس سے نہ تمہارا سر چکرائے گا، نہ تمہیں متلی آئے گی۔ شراب پی کے جس طریقے سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسی شراب ہوگی جو طہارت کی حامل ہوگی۔ اس دنیا میں بھی ایک ایسی شراب ہے، اس کو کہتے ہیں آگہی۔ جب کسی شخص کو آگہی حاصل ہونا ہوتی ہے، میں نے اپنی پہلی کتاب کا نام قلب و آگہی اسی لیے رکھا ہے کہ جب قلب کو آگہی حاصل ہونی شروع ہوتی ہے، دماغ کو بعد میں آگہی آتی ہے۔ یہ ماڈرن سائنس تو آپ کو بار بار بتاتی ہے کہ آپ دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اپنے قلوب استعمال کرو سوچنے کے لیے۔ قلب کے اندر اللہ سما سکتا ہے، قلب سے سوچنے پھوٹنا ہے، قلب سے پھوٹی سوچ کے اوپر آپ کے دماغ نے کام کرنا ہے۔ تو وہ جو آگہی پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر، جو آپ کے قلب کے اندر وزڈم پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کی معنویت سمجھنے کی کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے، وہ آگہی کیا ہے؟ وہ حامل و حصول طہر ہے۔ مطلب آگہی حامل بھی ہے طہر کی۔ جب آپ کو آگہی حاصل ہوتی ہے تو آپ طہر کے حامل ہو جاتے ہیں، آگہی کے ساتھ طہر حاصل ہوتا، لیکن آگہی حصول طہر بھی ہے۔ مطلب آگہی کے نتیجے میں طہر حاصل بھی ہوتا ہے اور طہر کے نتیجے میں آگہی حاصل بھی ہوتی ہے۔ آگہی حامل و حصول طہر، آگہی جو شراب کی سی ہے۔ کہ آگہی ایک ایسی چیز ہے کہ لگتی تو آپ کو شراب کی جیسی ہے کہ یار یہ تو مجھے ایک لت لگ گئی، جیسے شراب کی کسی کو لت لگ گئی ہے۔ لیکن اس آگہی کی شراب میں آپ کا سر خراب نہیں ہوتا، اس آگہی کی شراب میں آپ کی یادداشت خراب نہیں ہوتی، آپ اپنے ہوش و حواس کھو نہیں بیٹھتے، بلکہ یہ طہر سے انرجی پاتی ہے اور پھر یہ آپ کو مزید طہر دیتی ہے۔ یہ ایک سائیکل آف طہارت ہے۔ جب آپ کو آگہی کے پہلے نقطے تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کو حصول طہر ہوتا ہے۔ اس حصول طہر کے نتیجے میں آپ تھوڑے سے حامل طہر ہو جاتے ہیں۔ اس حامل طہر ہونے کے نتیجے میں آپ کو مزید حصول طہر ہوتا ہے۔ اس حصول طہر کے نتیجے میں آپ مزید حامل طہر ہو جاتے ہیں۔